سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب ایکسٹراس، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلامی ہند، ہندوستان کی عظیم تاریخ کا مکمل خاکہ، ایپیسوڈ 7، غوریوں کا خروج۔ خاندان غزنی کے فرمانرواؤں نے ہر چند ہندوستان پر متعدد حملے کیے اور ایک معقول حصہ زمین پر اپنے شاہانہ اثرات قائم کر لیے تھے، لیکن انہوں نے سرزمین ہند کو کوئی مستقل سلطنت نہیں بنایا، بلکہ اس کی حیثیت صرف ایک صوبے کی سی رہی تھی جو حکومت غزنی سے متعلق سمجھا جاتا تھا۔ ہر چند محمود غزنوی یا اس کے بعد بعض سلاطین کے لیے ہندوستان کو مرکز حکومت بنا لینا دشوار تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت وسط ایشیا کی اہمیت بہت زیادہ تھی، اور ایک ایسے خاندان کے لیے جو اپنے مذہب، اپنے امیال و عواطف کے لحاظ سے ایران اور روس کے قرب و جوار میں زیادہ اسباب دلچسپی رکھتا تھا، مشرق کے ایک دور دراز ملک کو اپنا حقیقی جولانگاہ قرار دینا دشوار تھا۔ پھر چونکہ ہندوستان ایک بہت وسیع ملک ہے اور اس پر اقتدار سلطنت قائم رکھنے کے لیے پوری توجہ کی ضرورت ہے، اس لیے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر سرزمین ہند کے حصول ہی کو اصل مقصود قرار دے لیا گیا تو وسط ایشیا کی طرف پھیلی ہوئی قوت کا ضعیف ہو جانا یقینی ہے، اور یہ انہیں گوارا نہ تھا۔ علاوہ اس کے محمود نے غزنی کو عروس البلاد بنانے میں ایسی معمولی محنت صرف نہ کی تھی کہ وہ اسے اجڑتا ہوا دیکھنا پسند کرتا اور وہاں کی رونق و شوکت کو ہندوستان کی آرائش پر قربان کر دیتا، علالخصوص ایسی حالت میں جبکہ یہاں کی آب و ہوا ابھی ان سرد ملکوں میں زندگی بسر کرنے والوں کے لیے زیادہ دلچسپ و خوشگوار نہ تھی۔ الغرض شمالی ہندوستان کو غزنوی حکومت کے ماتحت ایک صوبے کی سی حیثیت اختیار کیے ہوئے 2 صدی کا زمانہ گزر چکا تھا کہ زمانے کے سیلاب نے ایک دوسری موج بلند کی، اور وہ نقش و نگار جو پہلی موج نے غزنی میں قائم کیے تھے مٹنے لگے تھے۔ تاریخ عہد غزنوی کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑا خطرہ جس نے فرمانروایان غزنی کو سراسیمہ بنا رکھا تھا وہ سلجوقیوں کا تھا، لیکن قدرت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ آخر وقت تک غزنوی بادشاہوں کو یہ معلوم نہ ہوا کہ ان کو تباہ کرنے والا سیلاب خود انہی کے اندر پرورش پا رہا ہے۔ غوریوں کا نشیمن۔ غزنی اور ہرات کے درمیان غور کی پہاڑیوں میں ایک قلعہ فیروز کوہ کے نام سے مشہور تھا، اور اس سنگستانی علاقے میں عرصے سے ایک جری افغانی قوم آباد تھی، اور قلعہ فیروز کوہ میں خاندان شور اس کا حکمران تھا۔ 401 ہجری یعنی 1010 عیسوی میں محمود غزنوی نے محمد بن سوری حاکم غور کو زیر کیا، جس نے خودکشی کر لی، اور اسی خاندان کے ایک فرد کو وہاں کا حاکم مقرر کر کے غورستان کو اپنا باجگزار بنا لیا۔ جب تک محمود زندہ رہا غورستان نہ صرف مطیع رہا بلکہ اس نے بہت سے بہادر اور قابل سپاہی بھی محمود غزنوی کی فوج کے لیے مہیا کیے تھے، لیکن محمود کے بعد جانشینان محمود کی کمزوری کی وجہ سے غورستان پر وہ تسلط قائم نہ رہ سکا، اور رفتہ رفتہ اس میں ضعف پیدا ہونے لگا۔ علاء الدین جہاں سوز۔ سلطان بہرام شاہ غزنوی کے عہد میں قطب الدین محمد غوری، جو سلطان بہرام شاہ کا داماد بھی تھا، غورستان کا حاکم تھا۔ چونکہ قطب الدین درپردہ غزنی کی تسخیر کا اہتمام کر رہا تھا، اس لیے بہرام شاہ نے اسے غزنی بلایا اور ہلاک کرا دیا۔ اس کا بھائی سیف الدین بھی ساتھ تھا۔ یہ بھاگ کر غور پہنچا اور وہاں سے فوج فراہم کر کے غزنی پر حملہ کیا اور قبضہ کر لیا۔ چنانچہ بہرام شاہ کو غزنی سے بھاگ کر کرمان میں پناہ لینی پڑی۔ جب جاڑے کا زمانہ آیا تو پھر بہرام شاہ نے غزنی واپس لینے کی کوشش کی اور کثیر فوج کے ساتھ سیف الدین پر حملہ کر دیا، لیکن قبل اس کے کہ سیف الدین مقابلے میں آتا، اہل غزنی نے اسے گرفتار کر کے بہرام شاہ کے پاس بھیج دیا۔ بہرام شاہ نے اسے قتل کروا دیا۔ اس کی خبر دوسرے بھائی علاء الدین کو معلوم ہوئی جو اس وقت غور میں تھا، اور وہ ایک جرار لشکر لے کر غزنی پہنچا، اور اس نے قتل عام کر کے سارے غزنی میں آگ لگا دی اور جہاں سوز کے لقب سے مشہور ہوا۔ اس وقت ہندوستان کے حالات اس کے مقتضا تھی
کہ یہاں پھر طاقت کا سلسلہ شروع ہو جائے، کیونکہ 1 صدی سے زائد زمانہ گزر چکا تھا کہ کہیں نہ کہیں شورش و ہنگامہ برپا رہتا تھا، اور غزنی خاندان کے آخری فرما رواؤں نے پنجاب کو بہت کچھ اس کے حال پر چھوڑ رکھا تھا، اور یہ کہنا غالباً نہ درست ہوگا کہ ہندو فوج اور ہندو سرداروں نے انہیں بہت کچھ ہندوستانی بنا لیا تھا۔ غزنی، غور اور ہندوستان کا سیاسی تعلق۔ خسرو شاہ یعنی بہرام شاہ کے بیٹے نے اس امر کی بہت کوشش کی کہ وہ افغانستان کی حکومت پر پھر قابض ہو جائے، لیکن غزنی تباہ و برباد ہو چکا تھا، دوسرے مقامات میں بدامنی پھیل رہی تھی، اور غز ترکوں کی جماعتیں ہر جگہ چھائی ہوئی تھیں۔ ہرچند علاؤالدین جہاں سوز غزنی کو تباہ و برباد کر چکا تھا، اور اگر وہ چاہتا تو اسی وقت پنجاب کو بھی فتح کر لیتا، لیکن وہ اپنے قلعہ فیروز کوہ پر قانع تھا اور اس نے کوئی پیش قدمی نہیں کی۔ جب 556 ہجری یعنی 1161 عیسوی میں اس کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا سیف الدین غورستان کا فرما رواں بنا، لیکن اس نے بھی ہندوستان کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ 2 برس بعد جب اس کا بھی انتقال ہو گیا تو 558 ہجری میں علاؤالدین کا بھتیجا غیاث الدین فرما رواں ہوا۔ اس وقت غزنی پر اتراک غز قابض ہو چکے تھے۔ غیاث الدین بہت منچلا شخص تھا، اس لیے غورستان کی افغان جماعت میں اس نے ایک نئی روح پھونکی، اور آخر 569 ہجری میں جبکہ غزنی پر غز ترکوں کی حکومت کو 10 سال سے زائد نہ ہوئے تھے، اس نے غزنی کو فتح کر کے اپنے بھائی معیز الدین کو، جسے شہاب الدین اور محمد غوری بھی کہتے ہیں، وہاں کا گورنر متعین کر دیا۔ گویا ان دونوں بھائیوں میں حکومت تقسیم ہو گئی تھی، یعنی غیاث الدین فیروز کوہ میں رہا اور معیز الدین غزنی میں حکومت کرنے لگا۔ شہاب الدین غوری ہندوستان میں۔ ہندوستان کی تاریخ اسلام میں معیز الدین یا شہاب الدین محمد غوری کو جو درجہ حاصل ہے وہ بمشکل کسی دوسرے فرمانرواں کو حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ پہلا شخص جس نے ہندوستان کے اندر بیرونی حکومت کی مستحکم بنیاد قائم کی یہی تھا۔ اس سے 2 صدی قبل جس طرح محمود غزنوی نے مسلسل 30 سال تک ہندوستان کو اپنے قشون قاہرہ کا جولانگاہ بنائے رکھا تھا، بالکل اسی طرح شہاب الدین غوری نے بھی تقریباً 30 سال تک اپنی عزم ملوکانہ کا ڈنکا سارے ہندوستان میں بجایا تھا، لیکن فرق یہ ہے کہ محمود نے غزنی پر ہندوستان کو قربان کر دیا اور شہاب الدین نے عروس ہند کے لیے سارے وسط ایشیا سے منہ موڑ لیا تھا۔ شہاب الدین محمد غوری ہندوستان کا اولین فرمانرواں۔ شہاب الدین غوری کا اولین مقصد یہ تھا کہ وہ ہندوستان کے تمام اسلامی مقبوضات کو اپنے اقتدار میں لا کر ایک مرکز سے منسلک کر دے۔ چنانچہ اس نے سب سے پہلے دریائے سندھ کی طرف اقدام کیا اور 571 ہجری میں ملتان کو فتح کر کے قرامتہ کو وہاں سے نکال باہر کیا۔ اس کے بعد وہ نہل واڑہ گیا اور 577 ہجری تک سارا ہند دہلی تک اس نے فتح کر لیا۔ اسی اثنا میں اس کی فوج نے پشاور بھی لے لیا اور خسرو ملک غزنوی خاندان کے آخری فرمانروا نے، جو اپنی کمزوری کی وجہ سے لاہور میں جان بچائی پڑا ہوا تھا، اپنا کمسن لڑکا مع دیگر تحائف کے پیش کر کے تھوڑے دنوں کے لیے امن و سکون خرید لیا تھا۔ اس کے بعد 581 ہجری میں شہاب الدین غوری نے لاہور پر حملہ کیا اور دوسرے سال خسرو ملک کو قید کر کے فیروز کوہ کی طرف بھیج دیا، جہاں وہ 5 سال کے بعد مع اپنے بیٹے کے قتل کر دیا گیا۔ اب شہاب الدین غوری اپنے مسلمان رقیبوں کی طرف سے بالکل مطمئن ہو گیا اور ہندوؤں کی طرف متوجہ ہوا۔ اس سے قبل ہندو مسلمانوں کے تعلقات اس قدر بڑھ چکے تھے کہ تمام محکموں یہاں تک کہ فوج میں بھی ہندو بکثرت نظر آتے تھے، لیکن اب یہ پالیسی ترک کر دی گئی اور حملہ آوروں میں سوائے ترکوں اور افغانوں کے کوئی تیسرا عنصر شامل نہیں کیا گیا۔ شہاب الدین غوری اور پرتھوی راج کا مقابلہ۔ شہاب الدین غوری نے سب سے پہلے قلعہ سرہند پر حملہ کیا اور اس حملے نے ہندوستان کے تمام راجپوتوں میں ایسی آگ مشتعل کر دی کہ سب کے سب پرتھوی راج فرمانروائے اجمیر چوہان راجپوتوں کے سردار کے ساتھ شامل ہو گئے اور شہاب الدین کے مقابلے پر اپنی تمام قوتیں صرف کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ دونوں طرف جوش اپنا اپنا کام کر رہا تھا۔ غیظ و غضب، غیرت و خودداری کے جذبات انتہائی نقطۂ عروج پر پہنچ چکے تھے کہ 587 عیسوی میں کرنال سے 10 میل کے فاصلے پر بمقام نارائن، جو کہ اسی میدان پانی پت کے ایک حصے پر جہاں ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ بارہا ہوا اور ہونے والا تھا، دونوں فوجیں ایک دوسرے سے متصادم ہوئیں۔ اس میں شک نہیں کہ مسلمان افواج نے حد درجے بہادری سے کام لیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ
راجپوتوں کا جوش بہت بڑھا ہوا تھا اور انہوں نے اس قدر باقاعدہ صف بندی کے ساتھ مقابلہ کیا کہ شہاب الدین اپنے میمنہ اور میسرہ سے جدا ہو کر دشمنوں میں گھر گیا۔ یہ ایسا وقت تھا کہ جری سے جری انسان کو بھی بدحواس ہو جانا چاہیے تھا، لیکن شہاب الدین مطلق مضطرب نہیں ہوا۔ اس نے تنہا پرتھوی راج کے بھائی رائے دہلی پر، جو ایک زبردست ہاتھی پر بیٹھا ہوا تھا، اپنا خارا شگاف نیزہ لیے ایسا سخت حملہ کیا کہ اس کے دانت ٹوٹ کر حلق میں چلے گئے۔ قریب تھا کہ شہاب الدین کے بھی وہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے اور زخم کھا کر وہ اپنے گھوڑے سے نیچے گر جاتا، لیکن اتفاق سے ایک خلجی سپاہی نے دیکھ لیا اور فوراً شہاب الدین کے پیچھے اس کے گھوڑے پر سوار ہو کر میدان سے بچا کر نکل گیا۔ اس واقعے سے مسلمان افواج کے قدم اکھڑ گئے اور شہاب الدین غزنی چلا آیا۔ شہاب الدین غوری کا دوسرا حملہ اور پرتھوی راج کا قتل۔ شہاب الدین کو اس شکست کا جس قدر رنج ہوا وہ اس سے ظاہر ہے کہ خواب و خور اس پر حرام ہو گیا اور 1 سال کا انتظار بھی اسے شاق تھا۔ آخرکار دوسرے سال اس نے 1,20,000 کی جمعیت سے، جس میں افغان، ترک اور ایرانی شامل تھے، پھر ہندوستان پر حملہ کیا۔ اس اثنا میں پرتھوی راج چوہان 1 سال کے محاصرے کے بعد سرہند پر قابض ہو گیا تھا اور نارائن کے میدان میں شہاب الدین کا منتظر تھا۔ شہاب الدین غوری کو اس سے قبل چونکہ نہایت تلخ تجربہ حاصل ہو چکا تھا، اس لیے اس مرتبہ اس نے لڑائی کا رنگ ہی بدل دیا اور سواروں کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے چاروں طرف سے راجپوتوں پر ایسا حملہ کیا کہ ان میں انتشار پیدا ہونے لگا۔ عین اسی وقت اس نے ایک چال اور چلی کہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جب راجپوت حملہ کریں تو پسپائی کا اظہار کر کے ان میں زیادہ انتشار پیدا کر دیا جائے اور پھر پلٹ کر حملہ کیا جائے۔ اس ترکیب سے ہندو افواج بہت جلد تھک کر عاجز آ گئیں اور آخرکار انہیں ایسی شکست اٹھانی پڑی کہ مقابلہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ بہت سے راجپوت سردار مارے گئے اور پرتھوی راج بھی، جو ایک گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگ گیا تھا، سرستی کے قریب گرفتار ہو کر قتل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ 888 ہجری میں وقوع پذیر ہوا تھا۔ قطب الدین ایبک کے کارنامے۔ اس کامیابی کا یہ نتیجہ ہوا کہ اجمیر، ہانسی اور سرستی پر شہاب الدین غوری کا قبضہ ہو گیا۔ چنانچہ شہاب الدین غوری نے اجمیر میں وہیں کے راجا کے لڑکے کو حاکم مقرر کیا اور اپنے غلام قطب الدین ایبک کو ہندوستانی مقبوضات کا وائسرائے بنا دیا۔ چونکہ قطب الدین ایبک خود بے انتہا جری شخص تھا، اس لیے اس نے صرف اسی پر کفایت نہیں کی، بلکہ میرٹھ، دہلی اور علی گڑھ کو بھی فتح کر کے اپنے مقبوضات میں شامل کر لیا، اور دوسرے سال خود شہاب الدین غوری نے راجہ قنوج کے خلاف فوج کشی کی۔ چنانچہ چھندواڑہ اور اٹاوا کے درمیان ساحل جمنا پر مقابلہ ہوا اور راٹھور راجپوتوں کو سخت شکست ہوئی۔ اب نہ صرف قنوج اور بنارس پر قبضہ ہو گیا تھا، بلکہ گوالیار، بدایون، کالپی، کالنجر، بیانہ یعنی تمام شمالی ہندوستان کو بھی قطب الدین نے فتح کر لیا تھا۔ یہ حال تھا دو آبا اور اس کے اطراف و جوانب کا، لیکن دوسری طرف محمد بختیار خلجی نے، جو شہاب الدین غوری کا دوسرا غلام تھا، اودھ اور لکھنوتی کی طرف، جو بنگال کا دارالحکومت تھا، آگے بڑھ کر 593 ہجری میں بہار و بنگال پر قبضہ کر لیا، اور اس طرح ہندوستان کا انتہائی مشرقی حصہ بھی مسلمانوں کے اقتدار میں آ گیا۔ اگر شہاب الدین غوری صرف ہندوستان کے مقبوضات پر قانے رہتا تو بھی کم نہ تھا، لیکن وہ اپنے مرز یوم کی طرف سے بھی غافل نہ تھا، اس لیے اس نے خوارزم پر بھی حملہ کیا، جہاں اسے سخت شکست ہوئی۔ 599 ہجری یعنی 1202 عیسوی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ساری سلطنت میں بغاوت رونما ہوئی۔ ملتان نے اپنا فرما رواں الگ منتخب کر لیا، غزنی نے اپنے دروازے اس کی مخالفت میں بند کر لیے، کھکروں نے لاہور پر قبضہ کر کے پنجاب کو تباہ کرنا شروع کر دیا، اور سلطنت غور کے تمام پرزے ڈھیلے ہو گئے۔ شہاب الدین غوری کی ہمت و جرأت کی آزمائش کا یہ دوسرا موقع تھا، اور وہ اس میں بھی کامیاب ہوا تھا، اور بوقت تمام پھر ملتان و غزنی پر قابض ہو کر کھکروں کے فتنے کو دبایا۔ لیکن یہ استحصال بالکل عارضی تھا، اور کھکر جماعت اس کے خون کی پیاسی تھی، اس لیے 602 ہجری یعنی 1206 عیسوی میں ماہ شعبان کی 3 تاریخ کو انہوں نے بزدلانہ طریقے سے اس کے خیمے پر جا کر قتل کر دیا، اور آخرکار حکومت ہندوستان کا تعلق ہندوستان سے ہی رہ گیا، اور قطب الدین ایبک اس کے جانشین نے صحیح معنوں میں اولین فرما روائے ہند ہونے کا فخر حاصل کیا تھا۔ شہاب الدین غوری نہ صرف جری، فراخ حوصلہ اور مستقل مزاج شخص تھا،
بلکہ اس کے ساتھ وہ بے انتہا ضابط و متحمل بھی تھا، باوجود اس کے کہ اسے نہایت سخت سے سخت مصائب کا سامنا کرنا پڑا اور راجگان ہند نے اسے اکثر حد درجے مشتعل و غضب آلود کر دیا تھا، لیکن میدان جنگ میں اس نے کبھی اس بیجا ظلم و ستم سے کام نہیں لیا جو وحشی اور ناشائستہ قوموں کا شعار ہے یا جسے اسلام نے ممنوع قرار دیا ہے۔ ہندوستان کے نہایت سخت مارکوں میں وہ مارکہ بھی تھا جو راجہ بنارس اور شہاب الدین محمد غوری کے درمیان پیش آیا، لیکن حسب بیان کامل ابن کثیر معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے باوجود شدت غیظ کے دوران جنگ میں اور باوجود فاتح ہونے کے جنگ کے بعد ایک عورت اور بچے پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا، لیکن شہاب الدین محمد غوری کبھی جبر و ظلم یا مکر و فریب کو روا نہیں رکھتا۔ مؤلف یہ جامع الحکایات بیان کرتا ہے، نہروالا میں شکست کھانے کے بعد جب شہاب الدین محمد غوری واپس آیا تو بعض نے تحریری مشورہ دیا کہ نہروالا کے ایک سردار واسا بھر نے بہت سا اسباب تجارت جس کی قیمت تقریباً 10 لاکھ روپیہ ہوگی غزنی روانہ کیا ہے، اس لیے اسے ضبط کر لینا چاہیے اور اسی رقم سے ایک فوج تیار کر کے نہروالا پر حملہ کرنا چاہیے۔ شہاب الدین غوری نے اس تحریر کی پشت پر جواب لکھا، یہ انصاف کے خلاف ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ یورپ جسے اپنی تہذیب و شائستگی پر اس قدر ناز ہے اور جو مشرقی فرما رواؤں کو جور و ظلم کا مجسمہ قرار دینے میں ذرا باک نہیں کرتا، کیا وہ اپنے عہد تہذیب و شائستگی کی کوئی ایسی مثال پیش کر سکتا ہے جس میں اس قدر رواداری سے کام لیا گیا ہو؟ جنگ طرابلس اور جنگ بلقان میں جو مظالم عورتوں اور بچوں پر کیے گئے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے شہاب الدین غوری کی جنگ بنارس سے، جس میں ایک عورت اور ایک بچہ بھی ہلاک نہیں کیا گیا، اور حال کے عظیم الشان اصول حرب کو سردار نہروالا کے واقعے سے مطابق کر کے دیکھنا چاہیے کہ مخالف ملک کی تجارت کو تباہ و برباد کر دینا، وہاں کے مال و اسباب پر قبضہ کر لینا اولین اصول قرار دیا جاتا ہے، حالانکہ شہاب الدین غوری اب سے 8 صدی قبل کے عہد تاریخ میں بھی اسے روا نہ رکھتا تھا۔ چونکہ اسے اپنی زندگی بھر صرف حرب و قتال سے واسطہ رہا، اس لیے وہ ان فنون کی طرف متوجہ نہ ہو سکا جو حالت امن و سکون میں نشو نما پاتے ہیں، اور اس کے علاوہ یوں بھی خاندان غور کو نصف صدی سے بھی کم ہندوستان سے واسطہ رہا، اور یہ زمانہ جو بہت قلیل بھی تھا اور شورش و ہنگاموں کی وجہ سے ملک کے لیے ناقابل اصلاح بھی اسی حال میں گزر گیا۔ خاندان غلام قطب الدین ایبک 602 ہجری سے 607 ہجری بمطابق 1206 عیسوی تا 1210 عیسوی۔ قطب الدین ایبک جس خاندان کا اولین فرما رواں ہے اسے خاندان غلام اس لیے کہتے ہیں کہ وہ شہاب الدین محمد غوری کا غلام تھا۔ چونکہ شہاب الدین محمد غوری کے کوئی اولاد نرینہ نہ تھی، اس لیے وہ غلاموں کی پرورش و تربیت کا بہت شائق تھا۔ اگر کوئی شخص شہاب الدین محمد غوری سے لاولد ہونے پر تعصف کرتا تو وہ جواب دیتا کہ کیا یہ ہزاروں ترکی غلام میری اولاد نہیں ہیں؟ ان غلاموں میں سے 4 نے بہت شہرت حاصل کی۔ قطب الدین ایبک نے دہلی میں، تاج الدین یلدوز نے غزنی میں، ناصر الدین قباچہ نے سندھ میں اور محمد بختیار خلجی نے بنگال میں۔ بعض مورخین لکھتے ہیں شہاب الدین نے ان میں سے بعض کو داماد بنایا تھا۔ قطب الدین ایبک کو صغر سنی کی حالت میں ایک تاجر ترکستان سے نشاپور لایا اور ابن عبدالعزیز قاضی فخر الدین کوفی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ قاضی صاحب اولاد ابو حنیفہ میں سے تھے اور علماء و فضلائے اثر میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ چونکہ اس عہد میں غلاموں کو بھی مثل اولاد کے سمجھا جاتا تھا، اس لیے قاضی فخر الدین نے اپنے لڑکوں کے ساتھ قطب الدین ایبک کو بھی مکتب میں بٹھا دیا۔ چونکہ فطرتاً بہت ذہین اور جفاکش تھا، اس لیے تھوڑے ہی عرصے میں وہ علوم متداولہ سے آگاہ ہو گیا، اور جب قاضی فخر الدین کا انتقال ہو گیا تو ایک تاجر نے معقول قیمت دے کر قطب الدین کو مول لے لیا اور تحفتاً سلطان شہاب الدین غوری کی خدمت میں پیش کیا، اور رفتہ رفتہ اس نے اپنے حسن خدمات سے شہاب الدین کو اپنا گرویدہ بنا لیا اور بتدریج ترقی پا کر وائسرائے ہند کر دیا گیا۔ لفظ ایبک کی تشریح۔ طبقات ناصری کے حوالے سے فرشتہ طبقات اکبری اور تمام مورخین نے اس کے ایبک کہلائے جانے کی یہ وجہ لکھی ہے کہ اس کے ہاتھ کی چھوٹی انگلی ٹوٹی ہوئی تھی، لیکن ہم اسے صحیح نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ایبک کا لفظ قطب الدین ہی کے ساتھ استعمال نہیں ہوا، بلکہ بہت سے لوگ ایبک کہلاتے تھے۔ ایبک حقیقتاً ترکوں کا ایک خاندان ہے، جیسا کہ غالب لکھتا ہے اس کے معنی ہیں چاند کا سردار،
چونکہ ترکوں میں یہ خاندان نہایت حسین خاندان تھا، اس لیے اسے ایبک کہنے لگے۔ ایبک کا ترجمہ طبقات ناصری نے لفظ شل سے کیا ہے، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ لفظ ایبک مرکب ہے اے اور بک سے۔ بک کے معنی ہیں سردار، اور ایگ ترکی میں کہتے ہیں چاند کو۔ اس امر کا ثبوت یہ ہے کہ یہ اے اور بک سے مرکب ہے۔ علاوہ اس کی ظاہری ترکیب کے قطب مینار دہلی سے بھی ملتا ہے، جس پر لفظ ایبک ملا ہوا نہیں بلکہ اے اور بک الگ الگ منقوش ہے۔ بہرحال قطب الدین ایبک ترکی نسل تھا، اور علاوہ جمال ظاہری کے حسن سیرت بھی بدرجہ اتم رکھتا تھا۔ صاحب طبقات ناصری نے لکھا ہے کہ قطب الدین نہایت جرح بادشاہ تھا، اور سخاوت میں تو اسے حاتم ثانی کہنا چاہیے۔ اس میں وہ صفات حکمرانی پائی جاتی تھیں جو اس وقت مشرق و مغرب کے کسی بادشاہ میں نظر نہیں آتی تھیں۔ اس کی اس فیاضانہ فطرت نے سارے ہندوستان کو اس کا مطیع بنا دیا، یہاں تک کہ ایک شخص بھی اس کا دشمن نہ تھا۔ شہاب الدین محمد غوری نے اس کی بلند نظری اور عالی حوصلگی کا اندازہ اول کیوں کر کیا۔ اس کے متعلق مورخین نے بیان یہ کیا ہے کہ ایک شب شہاب الدین محمد غوری نے محفل طرب قائم کی اور فرت مسرت کے عالم میں تمام حاضرین کو بیش بہا انعامات دیے۔ ان انعام پانے والوں میں قطب الدین ایبک بھی تھا۔ جب محفل ختم ہوئی تو قطب الدین نے جو کچھ زر و جواہر، درہم و دینار پایا تھا، سب کا سب ادنا خادموں کو تقسیم کر دیا اور ایک پیسہ بھی اپنے پاس نہ رکھا۔ صبح کو جب یہ خبر سلطان کو معلوم ہوئی تو اس نے قطب الدین کی اس ادا کو بہت پسند کیا اور اسی وقت طبقہ امراء میں اسے شامل کر لیا۔ اس کے بعد اس نے بہت جلد ترقی حاصل کی، یہاں تک کہ میرا خوری کے عہدے پر مامور ہو گیا، اور پھر رفتہ رفتہ ہندوستان کا وائس رائے ہو کر خود سلاطین غور نے اسے سلطان ہند تسلیم کر لیا۔ اس میں شک نہیں کہ اس کا زمانہ سلطان شہاب الدین محمد غوری کی معیت میں اور نیز خود مختار بادشاہ ہونے کے بعد بھی زیادہ تر حرب و جنگ میں بسر ہوا تھا، لیکن اسی کے ساتھ اس نے اپنے ذوق علم کا بھی کافی ثبوت دیا اور سینکڑوں مساجد تعمیر کرائیں جو نہ صرف درس مذہبی بلکہ تعلیم علم و فنون کا بھی مرکز تسلیم کی جاتی تھی۔ جب غیاث الدین محمد غوری کے بیٹے نے قطب الدین کے لیے چتر بادشاہی اور خطاب سلطانی ہندوستان روانہ کیا تھا اور قطب الدین تخت دہلی پر بیٹھا تو اس نے اس قدر دادہش کی کہ لگ بخش کے نام سے مشہور ہو گیا، اور بہاؤالدین جو اس کے عہد کا مشہور فاضل تھا اسے ان الفاظ میں تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا کہ اے بخشش لگ تو جہاں آوردہ، کان راکف تو کار بجان آوردہ، از رش کف تو خون گرفتہ دل کان، وزلع البہانہ درمیان آوردہ۔ صاحب تاج المعاصر نے لکھا ہے کہ قطب الدین ایبک ایسا عادل بادشاہ تھا کہ اس کے عہد میں بطور ضرب المثل کے گرگ و گوسفند ایک ہی جگہ پانی پیتے تھے، سڑکیں محفوظ تھیں، رہزنی مفقود ہو گئی تھی، اور تمام رعایا خوشحال اور مطمئن زندگی بسر کرتی تھی۔ تعصب بالکل نہ تھا۔ ہندو بھی مسلمانوں کے برابر سلطان قطب الدین ایبک کی فیاضی سے حصہ پاتے تھے، اور انصاف میں مذہب و دولت، جاہ و امارت کا کوئی لحاظ نہ کیا جاتا تھا۔ اس نے دہلی میں ایک نہایت عمدہ مسجد جامع تیار کروانی شروع کر دی، جس کی یادگار قطب مینار کی صورت میں اب بھی پائی جاتی ہے۔ قطب الدین ایبک کے عہد میں تاج الدین یلدوز، ناصر الدین قباچہ اور بختیار خلجی نے، جنہیں قطب الدین ایبک کی طرح شہاب الدین محمد غوری کے غلام ہونے کا فخر حاصل تھا، کارہائے نمایاں انجام دیے، اور ان میں سے ہر ایک اپنے عزم مردانہ اور جرأت دلیرانہ کے نقوش چھوڑ گیا تھا۔ سلطان شہاب الدین محمد غوری نے قطب الدین کو بھی صغر سنی سے پرورش کیا اور رفتہ رفتہ درجات امارت پر پہنچا دیا۔ تاج الدین کی 2 لڑکیاں تھیں، ایک قطب الدین ایبک کو منسوب ہوئی اور دوسری ناصر الدین قباچہ کو۔ محمد غوری کے بعد تاج الدین ہی تخت غزنی پر متمکن ہوا تھا۔ یلدوز کا ایک نہایت محبوب بچہ معلم کے سپرد تھا۔ ایک دن اس معلم نے لڑکے کے سر پر کوڑا مارا اور اتفاق سے وہ مر گیا۔ جب یہ خبر یلدوز کو پہنچی تو اس نے معلم کو بلا کر کچھ نہیں کہا اور سفر خرچ دے کر تاکید کی کہ قبل اس کے کہ لڑکے کی ماں کو یہ خبر ہو تم یہاں سے علیحدہ ہو جاؤ اور کہیں اور چلے جاؤ۔ اس سے یلدوز کے حسن سیرت اور بلندی فطرت کا اندازہ اچھی طرح ہو سکتا ہے۔ ناصر الدین قباچہ علاوہ اپنی شجاعت و جرأت کی قیاست و تمیز میں بھی خاص شہرت رکھتا تھا۔ صوبہ سندھ اس کے سپرد تھا
جہاں اس نے 22 سال تک حکومت کی۔ اس زمانے میں بہت سے معرکے پیش آئی اور ہر ایک کو اس نے اپنے بزم و کرم اور احسان و انعام سے اپنے لیے آسان بنا لیا۔ جب چنگیز خان کے فتنے نے خراسان و غزنی کے اکابر کو سراسیمہ کر دیا تو یہ سب کے سب قباچہ کے پاس پناہ گزین ہوئے اور اس نے نہایت دریا دلی سے اپنے خزانے کا منہ ان لوگوں کے لیے کھول دیا۔ بختیار خلجی۔ بختیار خلجی بلاد غور اور گرم سیر کے اکابروں میں سے تھا۔ شہاب الدین غوری کے عہد میں یہ غزنی پہنچا اور وہاں سے ہندوستان آیا۔ یہ شخص اپنی اصابت رائے اور سخاوت و شجاعت میں بہت مشہور تھا۔ اس نے لکھنوتی میں ایک شہر کی بنیاد ڈالی اور اسے دارالسلطنت بنایا۔ اس نے مسجدیں، خانقاہیں اور مدارس کثرت سے تعمیر کروائی۔ قطب الدین ایبک اس کے مردانہ عزائم کی بہت قدر کرتا تھا۔ الغرض شہاب الدین محمد غوری کے تمام غلام حقیقی معنوں میں اہل ثابت ہوئے، اور اگر انسانی صفات پر ابتدائی تربیت کا اثر پڑ سکتا ہے تو ہمیں اس باب میں صرف شہاب الدین محمد غوری کی تعریف کرنی چاہیے، جس نے اپنے غلاموں کو بالکل اولاد کی طرح رکھا اور ان کی تعلیم و تربیت کا وہی اہتمام کیا جو ایک حکمران کی اولاد کے لیے کیا جاتا ہے۔ پھر خصوصیت کے ساتھ یہ واقعہ کہ ہندوستان میں سب سے پہلے سلطنت کی طرح قطب الدین ایبک نے ڈالی۔ اس کا امتیاز حقیقتاً محمد غوری ہی کو حاصل ہے، کیونکہ ایبک اسی کا غلام تھا اور اسی کی نگرانی میں وہ ہندوستان کے اندر قصر حکومت تعمیر کرانے کی قابلیت حاصل کر سکا تھا۔ قطب الدین ایبک کے خاص کارنامے وہی تھے جو شہاب الدین غوری کے عہد میں بحیثیت وائسرائے دہلی اس سے ظاہر ہوئے اور جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ جب شہاب الدین غوری کے بعد ایبک دہلی کا بادشاہ ہوا تو اس نے خود اپنی کوشش اور نیز محمد بختیار کے مساعی سے، جو بنگال کی طرف سے سلطنت کو وسیع کر رہا تھا، قریب تمام ہندوستان کو کوہستان بندیاچل کے شمال میں اپنی قلمرو کے اندر داخل کر لیا تھا۔ لیکن افسوس ہے کہ جس سلطنت کو قطب الدین ایبک نے قائم کیا تھا اس کی پوری ترقی وہ نہ دیکھ سکا، اور اپنے آقا محمد غوری کی وفات کے بعد صرف چند سال زندہ رہ سکا اور 607 ہجری یعنی 1210 عیسوی میں چوگان کھیلنے میں گھوڑے سے گر کر مر گیا۔ فتح دہلی سے اگر شمار کیا جائے تو اس کی مدت حکومت 20 سال، اور اگر شہاب الدین غوری کی وفات سے اس کی سلطنت کی ابتدا مانی جائے تو 4 سال قرار پائے گی۔ آرام شاہ۔ قطب الدین ایبک کے بعد اس کا بیٹا آرام شاہ تخت نشین ہوا، لیکن اس نے صرف 1 سال حکومت کی ہوگی کہ کئی صوبے ہاتھ سے نکل گئے، اور آخرکار التمش جو اس وقت بدایون کا گورنر تھا تخت نشین کیا گیا۔ منہاج سراج کا بیان ہے کہ آرام کے انتقال کے وقت حکومت ہندوستان 4 حصوں میں منقسم تھی۔ سندھ میں ناصر الدین قباچہ حکمران تھا، دہلی اور اس کے ماتحت صوبے شمس الدین التمش کے پاس تھی، لکھنوتی پر خلجی خاندان متصرف تھا کیونکہ قطب الدین کی وفات پر علی مروان نے خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا، اور لاہور فرما روایان دہلی، سندھ اور لاہور کے درمیان استخوان جنگ بنا ہوا تھا۔ شمس الدین التمش 607 ہجری تا 633 ہجری بمطابق 1210 عیسوی تا 1235 عیسوی۔ شمس الدین التمش کا نسب جو نسبت ایبک کو محمد غوری کے ساتھ حاصل تھی وہی التمش کو ایبک کے ساتھ تھی۔ صاحب طبقات ناصری نے بیان کیا ہے کہ التمش ترکی نژاد تھا اور قبائل البری سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے باپ کا نام یلم خان تھا اور نہایت کم سینی سے یہ بے انتہا ذہین تھا۔ اس کے بھائیوں نے ازراہ حسد ایک سوداگر کے ہاتھ فروخت کر دیا، اور یہ سوداگر دوسرے غلاموں کے ساتھ اسے غزنی لے آیا، جہاں قطب الدین ایبک نے اسے اور غلاموں کے ساتھ 1 لاکھ کے عوض میں خریدا اور اپنے ساتھ دہلی لے آیا۔ ایبک اسے اپنے بیٹوں کی طرح رکھتا تھا، اور یہ بھی اپنے حسن خدمات سے ایبک کی نگاہوں میں خاص وقت و عزت حاصل کرتا جاتا تھا، حتیٰ کہ رفتہ رفتہ ایبک نے اسے امیر شکار بنا دیا، اور پھر ایک کے بعد دیگرے گوالیار، برن اور بدایون کی گورنری اسے دے دی گئی۔ چنانچہ جب آرام شاہ تخت نشین ہوا تو یہ برن یا بدایون میں ہی تھا، اور امرائے دہلی نے اسے یہیں سے طلب کر کے بجائے آرام شاہ کے تخت نشین کر دیا تھا۔ لفظ التتمش کی حقیقت۔ لفظ التتمش کے رسم خط اور معنی کے متعلق مورخین کا اختلاف ہے۔ وصاف نے اسے التمش قرار دیا ہے اور بعض اسے التوتمش اور التمش کہتے ہیں۔ برگز نے تاریخ فرشتہ کے ترجمے میں ظاہر کیا ہے کہ التمش موجودہ ترکی زبان میں 60 کو کہتے ہیں، اور چونکہ اول مرتبہ بازار میں اس کی قیمت 60 تومان قرار پائی تھی
اس لیے اسے التتمش کہنے لگے تھے۔ مسٹر رڈہاؤز نے، جو ترکی زبان کا بہت بڑا محقق ہے، بدایون کے بیان کو صحیح مان کر ظاہر کیا ہے کہ ترکی میں آئے چاند کو کہتے ہیں اور توتمش شیغہ معروف ہے جس کے معنی بنتے ہیں اسے گھنا دیا، جس کا مجہول توتمش ہے جس کے معنی ہی گھنایا ہوا۔ اس لیے اگر بدایون کا بیان صحیح ہو تو اصل نام حسب قاعدہ ترکی زبان میں توتلمش ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے سکوں سے معلوم ہوتا ہے کہ صحیح لفظ التتمش ہے۔ جس وقت التتمش تخت نشین ہوا تھا، تاج الدین یلدوز نے، جو غزنی میں شہاب الدین غوری کے بعد حکمران تھا، مصلحت اسی میں دیکھی کہ اس سے صلح کر لی۔ اس نے اسی میں مصلحت جانی کہ اس سے مصالحت کر لی۔ چنانچہ اس نے چتر دورباش، جو علامت تھی خود مختار حکومت و سکونت کی، اس کے پاس بھیج دیا۔ قباچہ نے البتہ اطاعت کرنے سے انکار کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 613 ہجری سے 14 ہجری میں اس نے قباچہ کو شکست دے کر پنجاب کے سارے شمالی حصے کو فتح کر لیا اور اپنے بیٹے ناصر الدین محمود کو وہاں کا حاکم مقرر کیا۔ ہر چند ہندوستان کے اندر بھی التمش کے لیے کچھ نہ کچھ وجہ خلیش پائی جاتی تھی، لیکن سب سے بڑا خطرہ جس نے سارے ایشیا کو سہما دیا تھا وہ مغلوں کا تھا۔ چنگیز خان کا خروج ہو چکا تھا اور وہ سیل فتنہ جو وسط ایشیا سے اٹھا تھا اس کی لہریں چاروں طرف ٹکرا رہی تھیں۔ چنانچہ اس کی سب سے بڑی علامت جس کا اثر ہندوستان پر پڑ سکتا تھا یلدوز کی فراری تھی، جو خوارزم شاہ کی شکست خوردہ فوج کے آگے آگے اس سے مغلوب ہو کر ہندوستان میں بھاگ آیا اور حدود نارائن میں التمش کی فوج سے اس کا مقابلہ ہوا تھا۔ حالت یہ تھی کہ ایک بعد دیگر شکست خوردہ اور پیچھا کرنے والی جماعتیں ہندوستان میں آ رہی تھیں۔ پہلے ترکی گورنروں نے ہندوستان کا رخ کیا، اس کے بعد جلال الدین، جو خوارزم شاہ کا آخری بادشاہ تھا اور سمرقند، بخارا سے ہرات و اصفہان تک وسیع سلطنت کا حقدار تھا، دریائے سندھ تک پہنچا، اور پھر اس کے تعاقب میں چنگیز خان آیا، جس نے 618 ہجری میں جلال الدین کو یہاں سے بھی بھگا کر اندرون سندھ تک پہنچا دیا۔ اس میں شک نہیں کہ یہ طوفان نہایت ہولناک تھا، لیکن جس روز شور سے اس نے ہندوستان کا رخ کیا تھا اسی صورت کے ساتھ یہ طوفان کم ہو گیا، کیونکہ مغلوں کی جماعت زیادہ تر مغرب کی طرف مائل تھی اور ہندوستان کو انہوں نے خوش قسمتی سے زیادہ قابل وقت نہیں سمجھا۔ التمش کی فتوحات۔ جب التمش اس عہد فتنے سے گزر گیا تو اس کی قوت اور زیادہ ہو گئی، کیونکہ یلدوز و قباچہ دونوں صفحہ تاریخ سے غائب ہو چکے تھے۔ ایک مقید ہو کر اپنی زندگی ختم کر چکا تھا اور دوسرا مغلوں اور خوارزم شاہوں سے مغلوب ہونے کے بعد فرار ہو کر دریائے سندھ میں ڈوب کر اپنی جان دے چکا تھا۔ اس سے قبل 622 ہجری میں التمش نے خود بنگال جا کر اپنا اقتدار وہاں قائم کر لیا تھا اور وہاں کے گورنر غیاث الدین نے، جو اس وقت تک وہاں بالکل خود مختار تھا، اطاعت اختیار کر لی تھی۔ اور علاوہ اس کے رتباؤز 623 ہجری، مندور 624 ہجری اور ملتان 633 ہجری کی کامیاب مہموں نے بھی التمش کی سلطنت کو بہت زیادہ مستحکم بنا دیا تھا۔ ہر چند التمش کی زندگی زیادہ تر سیاسی مشاغل اور افکار جنگ و حرب میں بسر ہوئی، لیکن پھر بھی اس کی فیاضیوں نے دہلی کو علماء و فضلاء کا مرکز بنا رکھا تھا۔ قاضی حمید الدین ناگوری، ملا عماد الدین، ملا جمال الدین اسی عہد کے درخشندہ جوہر تھے۔ فخر الملک عطائی، جو 30 سال تک وزیر بغداد رہ چکا تھا اور کمالات ظاہر و باطن میں شہرت نامہ رکھتا تھا، سلطان التمش کے دربار میں آیا اور اسی کی قدر شناسی نے اسے منصب وزارت پر متمکن کیا۔ نور الدین محمد عونی، جامع الحکایات کا منصف، اسی کے زمانے میں تھا۔ جب چنگیز خانی فتنے سے وسط ایشیا درہم برہم ہو رہا تھا تو بہت سے علماء اور فضلاء ہندوستان کی طرف بھاگ آئی، اور انہی میں امیر روحانی بھی تھا، جو بخارا سے دہلی آیا اور التمش نے اس کی بہت قدر کی۔ یہ شخص اپنے عہد کا بہت بڑا شاعر تھا۔ التمش نے ایک بہت بڑی درسگاہ تعمیر کرائی جہاں دور دور سے طلباء آتے تھے اور وظائف حاصل کر کے تحصیل علوم میں مشغول ہوتے تھے۔ فیروز شاہ تغلق 1 صدی سے زیادہ زمانہ گزرنے کے بعد اپنی فتوحات فیروز شاہی میں اس مدرسے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے: مدرسہ سلطان شمس الدین التمش مسمار ہو چکا تھا، میں نے دوبارہ اس کی تعمیر کرائی اور سندل کے دروازے لگوائے، علاوہ اس کے ستون، صحن، گنبد وغیرہ کو بھی از سر نو تعمیر کروایا گیا۔ اسی سلسلے میں فیروز شاہ تغلق نے اس تالاب کا بھی ذکر کیا ہے جو حوض شمسی کے نام سے مشہور ہے۔ فیروز شاہ تغلق نے اس کی مرمت کروائی
اور پانی آنے کے جو راستے مسدود کر دیے گئے تھے ان کو بھی صاف کروایا۔ ابن بطوطہ نے لکھا ہے، شمس الدین التمش بڑا صالح اور عادل بادشاہ تھا، داد رسی کی طرف اسے خاص توجہ تھی، چنانچہ اس نے حکم دے دیا تھا کہ سوائے فریادی اور مظلوم کے اور کوئی شخص رنگین کپڑے نہ پہنے۔ چنانچہ جب وہ کسی کو رنگین ملبوس میں دیکھتا تھا تو سمجھ جاتا کہ اس پر ظلم ہوا ہی، اور فوراً بلا کر اس سے حالات دریافت کرتا۔ انصاف کرنے کے لیے وہ شب و روز ہر وقت مستعد رہتا تھا۔ اس نے محل کے دروازے پر 2 شیر سنگ مرمر کے رکھی اور ان کے گلے میں 2 آہنی زنجیریں ڈال کر اس میں گھنٹیاں لگا دیں۔ جب کوئی مظلوم رات کو آتا تو زنجیر کو جنبش دیتا اور سلطان فوراً قصر سے باہر نکل کر اس کی فریاد سنتا تھا۔ 639 ہجری میں خلافت عباسیہ نے ہندوستان کو ایک مستقل اور جداگانہ سلطنت تسلیم کر کے جامع خلافت سلطان التمش کے لیے روانہ کر دیا تھا، اور اس نے حد درجے فخر و مباحات کا اظہار کر کے جامع عباسی کو قبول کیا اور تمام امرائے دربار کو خلعت و انعامات سے سرفراز کیا۔ عہد التمش سے پہلے سکوں پر کہیں عربی اور کہیں ناگری رسم ختمی حکمران کا نام لکھا جاتا تھا، اور دیگر علامات بھی وہی ہوتی تھیں جو ہندوستان کے لیے موزوں تھیں یا قبل سے رائج تھیں، مثلاً شیو کا بیل وغیرہ۔ لیکن التمش نے سب سے پہلے خالص چاندی کا سکہ رائج کیا اور اس پر عربی خط میں اپنا نام وغیرہ منقوش کروایا۔ طلائی سکہ اس نے نہیں بنایا تھا، بلکہ نصف صدی بعد عہد بلبن میں رائج ہوا تھا۔ التمش نے 26 سال تک حکومت کی اور شعبان 663 ہجری بمطابق اپریل 1236 عیسوی میں بنیان کی مہم سے واپس آ کر دہلی میں انتقال کیا۔ منہاج سراج صاحب طبقات ناصری کا بیان ہے کہ جرأت و سیاست، شرافت نفس، ذہانت طبع، علم دوستی اور ہنر پروری، عالی حوصلگی اور دریا دلی، کریم الاخلاقی اور فیاضی میں اس کا نظیر مشکل سے مل سکتا ہے، اور عدل و انصاف کی طرف اسے وہی توجہ تھی جو ایک فرمانرواں کو ہونی چاہیے تھی۔